الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ والصلاة والسلام علی صفوۃ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم محمد المبارک وسلم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، ترتیب کے ساتھ آپ قرآن مقدس کے درس کو سماعت کرتے تھے، آج اس ترتیب سے الگ سورۃ دخان کی آیات، ابتدائی آیات کریمہ کا انتخاب کیا ہے، اور وہ موقع کی مناسبت کی وجہ سے وہ آپ کے بھی علم میں ہے، دائیں بائیں بھی آواز ہے۔ شب برات کیا ہے؟ کچھ وہ باتیں ہیں جو قرآن مقدس میں بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، سچے نبی کی سچی زبان سے ہیں۔ اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو ہم بھی عوام کی زبان سے سنتے رہتے ہیں، اور کچھ پمفلٹ ہیں، کچھ سوشل میڈیا کے اوپر پیغامات ہیں اور حدیث کے نام سے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی جن کا قرآن و حدیث کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہے، اور الفاظ بدل کر میں یہ کہہ دوں تو یہ ہوگا گویا کہ دین کے اندر غیر چیزوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، دین وہی ہے جو قرآن مقدس کی شکل میں ہے، اور نمبر 2، کل پرسوں بھی آپ کے سامنے درس میں گزرا، وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آئی ہے اللہ کی طرف سے، اور چاہے وہ الفاظ بھی اللہ کی، نبی الفاظ بھی اللہ کے، نسبت بھی اللہ کی طرف، صرف زبان نبوت استعمال ہوئی، حدیث قدسی تھی کہ الفاظ نبی کے تھے، معنی بھی اللہ کی طرف، نسبت بھی اللہ کی طرف۔ کچھ حدیث وہ ہوتی ہیں جو الفاظ بھی نبی کے، نسبت بھی نبی کی طرف، لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک سچی حدیث ہے۔ یہ قابل عمل چیزیں ہیں، اور انہی کے اوپر امت عمل کر لے تو انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی۔ اور اگر ہم اپنی طرف سے ان میں پیوندکاری کریں گے تو نہ صرف ہمارے اعمال خراب ہیں، وہ دین کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ وہ سے پیوندکاری سے تو دین خراب ہوگا۔ میں الگ پیوندکاری کروں، آپ الگ پیوندکاری کریں، تیسرا الگ پیوندکاری کرے، خلیہ بگڑ گیا ہے۔ تو فلہذا پیوندکاری کی ضرورت ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارا دین کامل مکمل ہے الحمدللہ۔ وہ قرآن کی شکل میں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے۔ تو اب اس اعتبار سے وہ باتیں عرض کروں گا پہلے جو قرآن میں جن کا ذکر ہے اور حدیث میں جن کا ذکر ہے۔ تیسری بات اس کے مقابلے میں مختصر ہو جائے گی کہ عوام کی باتیں پھر فضول ہیں۔
شب برات کا عوام کی زبان سے سنا اور کمزور قسم کے بعض علماء کی زبان سے بھی سننے میں آتا ہے کہ شب برات ہے جی، اس کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ سے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس لیے کہ اللہ سے عبادت کر کے، ریاضت کر کے، جو بھی کر کے کوئی اپنے مستقبل کے فیصلے لے لے، تقدیر کے فیصلے لے لے، یہ عوام کی زبان میں ہے۔ اور بعض احباب جو میں نے آیات کا انتخاب کیا اسی آیت کو بھی لیتے ہیں۔ اب اس آیت کا ترجمہ آپ نے بھی سماعت کرنا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی بات جو آیات میں آئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک عظیم کتاب، برکت والی کتاب، رحمت والی کتاب اتاری ہے۔ نمبر 2، اور اگلی بات اللہ نے فرمائی جو اس کتاب سے جڑ گیا وہ بھی برکت والا، رحمت والا، عظمت والا بن جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی جڑنا نصیب فرمائے۔ اور قرآن نے بڑا اسلوب ذکر کیا کہ جو بھی جڑ جائے، میں نے ذکر کیا ہے، جو بھی قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ عظمت والا ہوگا۔ انسان جڑے گا تو انسان عظمت والا، اور اگر آپ کے سامنے آ رہا ہے زمانہ جڑا، وقت جڑا قرآن کے ساتھ، وہ وقت بھی برکت والا بن گیا، عظمت والا بن گیا۔ رات جڑی، رات برکت والی بن گئی، مہینہ جڑا، مہینہ برکت والا بن جاتا ہے۔ گویا کتاب بڑی برکت اور رحمت والی ہے، اس سے جڑنے والے کو اللہ عظمت دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا۔ اب آپ کے سامنے بات آتی ہے، اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، اللہ نے فرمایا الکتاب المبین، اور وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی عظمت کی قسم۔ قسم کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور کہتا ہے قرآن کی مجھے عظمت کی قسم جو کھول کھول کر حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے جڑنا نصیب فرمائے۔ اور آگے فرمائے اتنی عظیم ہے، انا انزلناہ، دوسری بات فرمائی، کتاب تو عظمت والی تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، جو میں نے دوسرا جملہ بولا کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے برکت والی رات۔ جس رات میں قرآن اترا وہ رات بھی برکت والی بن گئی ہے، کہ رات کا تعلق قرآن سے جڑا، قرآن دیر رات بڑی ہو گئی ہے، عظمت والی ہو گئی ہے، برکت والی ہو گئی ہے۔ اور فرمایا وہ لیلۃ مبارکۃ، وہ برکت والی رات میں ہم نے اس کو اتارا، اس کتاب کا تعلق جڑا تو رات اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ انا کنا منذرین، فرمایا ہم اس کتاب کے ذریعے سے امت کو ڈرانے والے ہیں کہ لوگوں جہنم سے بچو، بربادی سے بچو، بدعملی سے بچو۔ کتاب اس لیے اتاری، آگے مقصد بتایا، قرآن کی عظمت بتائی، جو قرآن سے جڑے وہ رات بھی عظمت والی۔ فرمایا انسانوں تم بھی جڑو، تم بھی عظیم بن جاؤ گے، برکت والے بنو گے۔ آگے فرمایا قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا؟ انا کنا منذرین، اس کتاب کے ذریعے سے ہم گمراہوں کو، دوری والوں کو ڈراتے ہیں کہ جہنم سے بچو، گناہوں سے بچو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور ساتھ فرما دیا اتنی بڑی برکت والی رات ہے، یفرق فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں محکم قسم کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ اب لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے، وہ امر من عندنا، وہ محکم فیصلے ہماری طرف سے ہوتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، اور ہم اپنے قاصد بھیجتے رہتے ہیں، انبیاء بھی قاصد، فرشتے بھی قاصد، ان کے ذریعے سے قوم کو ڈراتے رہتے ہیں، قاصدوں کے ذریعے سے۔ رحمت من ربک، یہ نبی بھیجنا، فرشتے بھیجنا، علماء بھیجنا، فرمایا یہ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی، یہ رحمت کے طور پر ہم نے کرم کیا، تمہیں سمجھانے کے لیے یہ لوگ بھیجے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، اس اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ ہر بات کو سننے والا اور ہر دل کی آہ کو جاننے والا ہے، ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ اب بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ یہ فیہا یفرق کل امر حکیم جو آیا ہوا ہے، اس رات محکم فیصلے ہوتے ہیں تو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، فلہذا اس رات کی پھر آگے بڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی، قرآن کی تفسیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگی،
قرآن کی تفسیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے ذریعے سے ہوگی، جن شاگردوں نے استاد سے سامنے بیٹھ کر پڑھا ہے۔ میں اپنی طرف سے بات کروں گا تو اس کا اعتبار نہیں ہے، وہ تو خرابی ہو جائے گی۔ میں اپنا معنی بیان کروں، آپ اپنا معنی بیان کریں، تیسرا بندہ اپنا معنی بیان کرے تو تباہی آ گئی ہے۔ تو قرآن کی تفسیر یا قرآن سے ہوتی ہے، یا قرآن کی تفسیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگی، یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان سے ہوگی، صحابہ کرام سے ہوگی، وہ تفسیر ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحابہ بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ، انزلنا کا لفظ ہے، آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، اور انزل ینزل انزالاً کہا جاتا ہے کسی شے کا یک بارگی اتر جانا، یک بارگی، دفعتاً واحدتاً، ایک دم کسی چیز کا نازل ہونا۔ اور وہ یہاں بھی قرآن نے کہا، دوسری جگہ قرآن نے کہا، اور یہاں کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے، پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پورا قرآن ایک دم اتارا ہے۔ اور جس رات میں اتارا اس رات کا تعلق قرآن سے جڑا، وہ بھی برکت والی ہوئی ہے، رحمت والی ہوئی ہے۔ لیکن آپ الحمدللہ دین والے لوگ ہیں، دین سنتے رہتے، اتنا آپ کو بھی پتہ ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی آیا ہے، ایک دفعہ، پھر تھوڑا تھوڑا ہو کر موقع بموقع، ضرورت بضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سالہ دور میں آیا۔ کتنا؟ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا، موقع بموقع، ضرورت مت بضرورت، جگہ جگہ آتا رہا۔ اس کو قرآن تنزیل کہتا ہے۔ وہ نزل ینزل تنزیلاً، تھوڑا 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 کر کے اتارا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ دور میں اتارا ہے، آسمان دنیا سے زمین کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو لوح محفوظ سے اتارا ہے آسمان دنیا پر کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ انزلنا کا معنی ایک دفعہ اتارا۔ اب ادھر کہا انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ایک دم، فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں۔ اور آگے آپ کو قرآن کے آخر میں ایک سورت آپ کو بھی یاد ہے، قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک دم، دفعتاً واحدتاً، اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو قرآن تو ایک ہی دفعہ لوح محفوظ آسمانی دنیا میں آیا، ادھر کہا ہے برکت والی رات میں، ادھر کہا لیلۃ القدر میں۔ تو لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا معنی رتبہ، اور وہ ہماری اردو میں بھی عربی کا لفظ مستعمل، ہم بھی کہتے ہیں فلانا بڑا قدر والا ہے، وہ بڑے رتبے والا ہے۔ تو لیلۃ القدر بڑے رتبے والی رات۔ رتبہ اس کو کیوں ملا؟ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق لگ گیا تھا، رتبہ تو مل گیا۔ تو جس کو رتبہ ملا وہی رات کون سی ہے؟ ادھر قرآن کہتے ہیں انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ادھر کا لیلۃ القدر، ادھر کا لیلہ ہی۔ تو جو مرتبے والی ہوتی ہے وہی برکت والی بھی وہی رات ہے، وہ برکت والی بھی ہے، مرتبے والی بھی ہے، رحمت والی بھی ہے۔ رحمت والی کتاب میں رحمت کی کتاب اتری ہے۔ اور قدر کا دوسرا معنی ہوتا ہے، قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر۔ خلقناہ بقدر، اللہ کہتے ہیں میں نے کل کائنات کو تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے۔ تقدیر کا معنی اندازہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے علم میں تھا، اور وہ ایک خاکہ تھا ساری کائنات کا، کون کب پیدا ہوگا، کب تک ہوگا، کیا کرے گا کیا نہیں کرے، اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ نے پھر قلم کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ القلم، پہلے اللہ نے قلم پیدا کی اور اس کو کہا اکتب، لکھنا شروع کر میرے علم کو۔ تو ایک تقدیر وہ تھی جو اللہ کے علم میں تھی، ایک تقدیر پھر قلم کی نوک پہ آئی ہے، قلم نے لوح محفوظ میں لکھنا شروع کر دیا، فلاں فلاں وقت میں پیدا ہوگا، فلاں وقت میں فوت ہو جائے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، ساری تفصیل۔ وہ لوح محفوظ کہتے ہیں اس کو، کہ وہ محفوظ ہے، اللہ کے علاوہ اس کا کسی کو بھی پتہ
نہیں، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اس میں قلم نے لکھا ہے تقدیر کو، وہ لوح محفوظ میں ہے، اور وہ لوح محفوظ میں تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ تقدیر والی رات بھی اس کو کہتے ہیں تقدیر، اصل ادھر لکھی تھی۔ پہلے کہاں تھی تقدیر؟ اللہ کے علم میں، پھر کس کے سامنے آئی؟ قلم کے، قلم نے لوح پہ لکھی، لوح تختی تھی، اس تختی کو کیا کہنے لگے؟ لوح محفوظ، کہ وہ وہاں نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکے، نہ کوئی نبی پہنچے، نہ کوئی ولی پہنچے، صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی قلم نے لکھا ہے کوئی تکوینی طور پر۔ اب اس کے بعد تقدیر کا ایک اور دو سلسلے ہوتے ہیں، وہ عرض کرتا ہوں، پھر آپ کے سامنے بات آئے گی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لوح محفوظ میں لکھا ہوا فلاں فلاں وقت پہ ہوگا فلاں، اور یہ ہو سکتا ہے، اسی کے مطابق پھر آگے تقدیر کے مطابق دنیا چل رہی ہے۔ اس کی مثال آسانی سے میں اگر کہہ دوں، ایک ماہر قسم کا انجینئر تھا، اس کے سامنے زمین کا یہ نقشہ دیا کہ جناب یہاں ہم نے بلڈنگ بنانی ہے، پلازا کھڑا کرنا ہے۔ اب اس نے دماغ میں گھوم کر خاکہ بنا دیا، دماغ میں کہاں بنا ہوا ہے؟ دماغ میں۔ اس نے قلم لیا، لائنیں لگانی شروع کر دی، نقشہ دے دیا، نقشہ ٹھیکیدار کو ملا، انجینئر صاحب کو، اس نے اسی نقشے کے مطابق کام ہوتے 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 وہ جو دماغ والا نقشہ تھا قلم میں آیا، قلم والا نقشہ وجود میں آ گیا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہی اگر انجینئر صاحب کو یہ دماغ اس کا کام ایک خاکے میں کر سکتا ہے، تو رب العالمین کا علم بھی کل کائنات کا خاکہ بنا چکا تھا۔ وہ لوح محفوظ میں آیا، لوح محفوظ میں پھر اس کے مطابق چل رہا ہے۔ اب اگلی بات، اللہ کے نبی، سچے نبی نے فرمایا ہے جب نر اور مادہ کا قطرہ آپس میں مل جاتا ہے، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں رحم، ایک خاص رحم ہوتا ہے، اس کے اندر جا کر پہنچتا ہے، پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ اب اس میں پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سچے نبی نے، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے الصادق المصدوق کے لفظ ذکر کیے کہ صادق المصدوق نے بتایا، وہ قطرہ پھر ماں کے پورے بدن میں 7 دنوں میں پھیل جاتا ہے۔ واہ اللہ، تیرا اپنا نظام ہے، پورے بدن میں پھیلتا ہے، اور رحم کے اندر چھوٹی چھوٹی باریک باریک تاریں اللہ نے بچھائی ہیں، واس عظمت والے، قدرت والے، تاروں کے ذریعے سے وہ پورے بدن میں اس رحم سے تاریں چلتی ہیں، ہر جوڑ تک، انگلیوں کے ناخن، پاؤں کے ناخن تک وہ تاریں جاتی ہیں۔ ان تاروں کے ذریعے سے، ان باریک رگوں کے ذریعے سے یہ قطرہ، 2 قطرے آپس میں ملے ہوئے پورے بدن میں جاتے ہیں، 7 دن کے اندر پورے بدن میں پھیل جاتے ہیں۔ اور اطباء کی اس کے اوپر اپنی تحقیق ہوتی ہے، وہ رنگ سے پتہ چل جاتا ان کو کہ آج کل یہ گردش خون کیا ہے، عورت کی کیفیت حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا۔ اب 7 دنوں کے بعد اس کے ہر جوڑ سے وہی قطرہ طاقت لے کر، قوت لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ کب؟ 40 دن پورے ہونے پر فرمایا یجمعو احدکم فی بطن امہ 40 لیلہ، 40 دن 40 راتوں کے اندر یہ تمہارے ماں کے پیٹ میں دوبارہ تمہیں لا کر جمع کر دیا جاتا ہے۔ اب ماں کی بدن سے طاقت لے کر یہ قطرے آ گئے۔ یہ انعکاسی کا نظام، شریانوں کا نظام کس نے بچھایا؟ اللہ کہتا ہے میری قدرت پہ غور کر، تیرے اندر میری قدرت نظر آئے گی، میری عظمت نظر آئے گی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اب آج ڈاکٹر کہنے لگے یہ ہمارے سچے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ اللہ، آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں ماں صحت مند تو بچہ صحت مند۔ یہ تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا کہ قطرہ جاتا ہے پورے بدن سے طاقت لے کر آ جاتا ہے۔ تو ماں صحت مند ہوگی تو بچہ صحت مند ہوگا، ماں کمزور ہوگی تو بچہ کمزور آ جائے گا۔ یہ ہمارے رحم میں آتا ہے، 40 دنوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اس وقت وہ نطفہ ہے۔ اگلے 40 دنوں میں وہ پھر جمع ہوا خون، قرآن نے کہا علقہ بن جاتا ہے۔ اگلے 40 دنوں کے بعد وہ جمع ہوا خون گوشت، مضغہ بن جاتا ہے، قرآن نے کہا گوشت کا لوتھڑا۔ پھر گوشت کا لوتھڑا 40 دنوں کے بعد سخت ہو کر اس کی چھوٹے 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 جز بن کر 360 جوڑ بن جاتے ہیں۔ بندے کے کتنے جوڑ ہیں؟ وہی گوشت موٹا ساتھ کچا گوشت ہوتا ہے، وہ جوڑ بھی بڑے کچے سے ہوتے ہیں، کچی ہڈی، وہ جوڑ بن جاتے ہیں۔ 360 جوڑ بن گئے، اس کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن بن گیا، 360 جوڑ بن گئے۔ فرشتے کو نگرانی کے لیے اللہ نے مقرر کیا تھا کہ اس کی نگرانی کرنا، نطفے میں امیزش نہ آ جائے کسی چیز کی۔ واللہ تو بڑا کریم ہے،
اے بندہ ہے ظالم، یہ ادھر دنیا میں آیا تو رب کی عبادت میں غیر کو جوڑتا ہے یہ، وگرنہ رب نے اس کی حفاظت کی ہے ہر طرح کی۔ اور 40 دنوں کے بعد اس کا جوڑ ہوتا ہے، اب اس کی روح ڈالنی ہے اس میں۔ اب فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ پورا بدن ہو گیا، اب روح ڈالے۔ اللہ فرماتے ہیں روح ڈالنے سے پہلے اب لوح محفوظ سے 4 فیصلے اللہ کہتے ہیں لکھ اس کے، وہ لوح محفوظ میں تھے، ابھی تک کسی کو پتا۔ اور فرمایا یکتب اجلہ، اس کی پوری عمر لکھ، اتنی عمر پائے گا یہ، روح اور بدن ایک ہونے سے پہلے۔ پھر کہا جاتا ہے یکتب رزق، اس کا رزق لکھو کتنا کھائے گا۔ یہ ہم ہیں کہتے ہیں اس کو بھی لوٹ، اس کو بھی لوٹ، اس کو بھی لوٹ، کھائے گا اتنا جتنا لکھا ہوا ہے، باقی اپنے کندھے پر بوجھ ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ وعملہ، اس کے عمل لکھ، کیا کیا کرے گا، اللہ کو پتا تھا۔ وشقی وسعید، اس کا شقی ہونا، بدبخت ہونا، نیک بخت ہونا لکھو، لکھ دیتے ہیں۔ اب روح ڈالی جاتی ہے، روح اور بدن ہو گیا ماں کے پیٹ میں، تقدیر لوح محفوظ میں تھی۔ کتنی باتیں آج فرشتے کو پتہ چلی ہیں، 4 لکھی گئی فرشتے کو، اب پتہ چلا اچھا وہ لکھ دی فرشتے نے کہ بتا دیا دنیا والوں کو یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد روح اور بدن ہو گیا، اب رزق اس کا چل گیا ہے، لکھا ہوا وہ پورا کرنا پڑے گا، وہ اللہ کو پتا کتنا کھانے ہیں، اب رزق وہاں سے چلتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا اب 4 ماہ کے بعد روح اور بدن ایک ہوا، روزی دینے والا روح اور بدن کو روزی دیتا ہے ناف کے ذریعے سے، ماں کے پیٹ کے اندر روزی دے رہا ہے، اور یہ اس کا جسم بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، او جسم ہو گیا، جلد بن گئی، مضبوط ہو گیا، بال لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہوا، باہر کی آب و ہوا کو برداشت کر سکتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، اللہ باہر آنے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، آجا باہر دنیا میں، اب تیری قوت ہو گئی ہے، اللہ کی طاقت ہے، یہ ماں کے پیٹ میں روزی دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ۔ فرمایا انسان بن کر رہے۔ اب یہ تقدیر ایک تھی، میں نے صرف تقدیر پر بات کرنی، باقی بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک تقدیر تھی، یہ فرشتے کو 4 باتوں کا پتہ چلا۔ اب اگلی بات ہے جو اس روایت سے جوڑیں گے، آیت سے۔ دوسری جگہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ادھر بھی قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو یک بارگی مبارک رات میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا، مرتبے والی رات میں اتارا، عظمت والی رات میں اتارا۔ اور وہ عظمت والی رات لیلۃ القدر کیسے بن گئی تقدیر کی رات؟ فرمایا لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی نا، اس رات کی مرتبہ بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن تقدیر کا بھی مسئلہ ہے۔ وہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اس رات کو لیلۃ القدر میں یہ مسئلہ ہے۔ لوگوں نے اس کو شب برات کے ساتھ جوڑا ہے، میری بات سمجھ آئی ہے؟ لوگ اس کو شب برات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ادھر قرآن جو کہتا ہے وہ تو لیلۃ القدر کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو یک بارگی اتارا تھا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا ہے لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ تھا، نہ کسی نبی کو پتا، نہ کسی ولی کو پتا، نہ کسی فرشتے کو پتا کہ کیا ہے۔ اب ہر سال لیلۃ القدر والی رات اللہ ملک الموت اور ملک الموت کے ساتھ ایک فرشتوں کی ہزاروں ٹیم ہے، ملک الموت اکیلا نہیں ہے، اس کی ٹیم ہے، یہ سربراہ ہے، باقی اس کے ساتھ ٹیم ہے۔ قرآن نے کہا ہے توفتہم الملائکہ، کہا ہے قرآن نے۔ اب اللہ وہ فائل اٹھا کر نا ملک الموت کو حوالے کر دیتے ہیں۔ کب؟ لیلۃ القدر، تقدیر والی رات، لیلۃ القدر والی فائل دی ہے اس کو۔ اب فائل میں کیا ہے؟ جیسے کسی کو فائل پکڑا دو، وہ فائل کو پڑھے گا، اس کو پتہ چلے گا۔ پہلے کسی کو پتہ، اس کو بھی لمبا پتہ نہیں ہے، اس فائل میں لکھا ہوا ہے اس سال میں جن جن لوگوں کی موت واقع کرنی ہے وہ فائل دی ہے، بس اس سال میں جو موت ہوگی لیلۃ القدر کے بعد، یہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کا اتنا رزق باقی ہے، اتنے قدم باقی ہیں، اتنے سانس باقی ہیں، اتنا پانی پینا باقی ہے، اس کو فلاں جگہ فلاں زمین میں فلاں ٹکڑے میں اسپتال میں یا گھر میں یا چلتے ہوئے اس کو پکڑ لینا، روح نکال دینا اس کی۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اس فائل میں یہ لکھا ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات سے لے کر اگلی لیلۃ القدر تک یہ فیصلے فائل تھما دی جاتی ہے، یہ فرشتہ ملک الموت اس کو پڑھتا ہے، اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب اس کو اس سال والے جو اس نے روح قبض کرنی، اس کو پتہ چل گیا، فائل دی ہے، پہلے اس کو بھی پتہ نہیں، اور اگلے سال میں کس کو ماروں گا اس کا پتہ بھی یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔
یہ ہے وہ لیلۃ القدر تقدیر کی رات کہ تقدیر کے حوالے سے باتیں فرشتے کو دی ہیں کہ جناب اس کے مطابق کام کرنا. اب اس کے مطابق فرشتہ کام کرتا رہتا ہے. یہ فلاں کی روح میں نے فلاں جگہ نکالنی، فلاں کے اتنے قدم باقی فلاں جگہ میں نے پکڑنے ہیں، فلاں کا سال پورا باقی، فلاں کے 9 مہینے باقی، فلاں کے 1 مہینے باقی، فلاں کے 10 دن باقی، فلاں کے 10 گھنٹے باقی. اس کو پتہ چل گیا ہے. میری بات سمجھ آئیے؟ اللہ مجھے اس کے اوپر آپ بات وہ حدیث سنیں پھر آپ کو اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال حکومت دی تھی. وہ آپ سنتے رہتے ہیں دنیا کا واحد ایسا پیغمبر آیا جس کی بے مثال حکومت تھی. نبی بھی اعلیٰ، فہم فراست بھی اعلیٰ تھی اس کی، ایسے فیصلے کرتا تھا جس کی کوئی حد نہیں. انسانوں پر بھی اس کی حکومت، جنات پر بھی اس کی حکومت، واہ، حیوانات پر بھی اس کی حکومت، چرندوں پر بھی اس کی حکومت، درندوں پر بھی اس کی حکومت، پرندوں پر، فضا میں اڑنے والے پرندوں پر بھی حکومت، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں پر بھی حکومت، سمندر کی مچھلیوں پر بھی اس کی حکومت، ہوا پہ بھی اس کی حکومت. ہوا کو کہہ دیتا ہوا ادھر چلی جا، تیز چلی جا، تیز چلی جاتی، رک جا، رک جاتی. عجیب حکومت اللہ نے دی تھی. چرندوں پرندوں کی حکومت، اور زبانیں بھی جانتا تھا. مرغا باتیں کرتا مرغی سے وہ سن لیتا کیا کہتا ہے کہ یہ بھوکا ہوا ہے. اللہ اکبر، عجیب حکومت اللہ نے اس کو عطا کی. اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، اس نے دعا کی رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ ایسی سلطنت دے جو اس کی شان کسی کی بھی نہ ہو. اللہ نے بھی عطا کی ہے. بے مثال حکومت تھی. سلیمان علیہ السلام کا یہ علاقہ، یہ بیت المقدس جہاں آج سے ہونی طاقتیں، یہودی طاقتیں اس کو استبل بنائی ہوئی تھیں، پچھلے دنوں حماس کے مجاہدین پہ حملہ کر کے انہوں نے علاقے کو کنٹرول کیا، بیت المقدس کو. اللہ مزید ان کو فتح عطا فرمائے. یہ بیت المقدس سب سے پہلے فرشتوں نے بنائی، پھر آدم علیہ السلام، پھر اور آخر میں یہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی. سلیمان علیہ السلام اس کے امام ہیں. بڑی شاندار بنائی تھی سلیمان علیہ السلام نے. وہ قرآن بھی ذکر کرتا ہے، حدیث بھی ذکر کرتی ہے. یہ سلیمان علیہ السلام کا علاقہ ہے. فلسطین سلیمان علیہ السلام کا علاقہ تھا. بیت المقدس تھی، بہت بڑا مرکز، میلوں پر پھیلی ہوئی بڑی مسجد تھی. سلیمان علیہ السلام نے علماء کی شورا بلائی ہوئی تھی. علماء کے ساتھ مشورہ کر کے کام آگے ہوتا تھا. ان کے صحابہ تھے بیٹھے ہوئے، بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے. یہ بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ کا حلقہ ہے. سلیمان علیہ السلام بات چیت مشورہ ہو رہا ہے، ہر بندے پر نگاہ بندی کی جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا وہ کونے میں بندہ نا پریشان، سڑا ہوا رنگ، کالا فک اور آنکھیں کھلی، حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس کی نگاہ کی طرف دیکھا. وہ آپ بھی اندازہ لگا سکتے بھئی یہ کس کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ کدھر ہے، یہ کدھر لائنیں ملی ہوئی ہیں. تو دیکھا ادھر ایک کونے میں بندہ بیٹھا ہوا تھا. وہ اس کو گور گور کر دیکھتا، یہ اس کو گور کر دیکھ رہا تھا. مجلس ختم ہو گئی، شورا ختم. شورا کے ختم ہوتے ہی وہ بندہ کونے سے اٹھا، سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا، رنگ فک، اداس، ڈرا ہوا، سہما ہوا. حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گزارش ہے. گزارش کیا ہے جی؟ کہ میری زندگی کی ایک درخواست ہے، وہ مان لو. درخواست یہ ہے، میں آج ڈر گیا ہوں، مجھے بڑا خطرہ ہے. ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، یہ مجھے گور گور کر دیکھتا تھا، مجھے یہ بندہ کھائے گا. پوری مجلس میں اس نے کوئی مشورہ نہ سنا نہ کچھ، یہ مجھے گورتا تھا موٹی موٹی آنکھوں سے. میں اس سے ڈر گیا ہوں، یہ مجھے ادھر مارے گا. آپ ایسے کریں، فلسطین کے علاقے میں آپ کے وہ اللہ نے ہوا کے اوپر حکومت دی ہے، مجھے ہوا کے کو حکم دے دو، مجھے بلاد ہند میں چھوڑ کر آ جائے. یہ پاکستان، یہ ہمارا بلوچستان، سندھ اور یہ ہند جو اس کو ہمارا ہندوستان کہتے ہیں، انڈیا، اس کو پورے علاقے کو بلاد ہند کہا جاتا ہے، جس میں ہمارا سندھ شامل ہے، بلوچستان شامل ہے، ہمارا پاکستان شامل ہے. اس وقت بلاد ہند تھا، ہند کے شہر بلاد بڑے بڑے. تو مجھے وہاں چھوڑا ہے میری درخواست سے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. ہوا کو حکم، بیٹھ تختے پر، تخت پر بیٹھا، ہوا کو حکم دے جاؤ بلاد ہند اس کو چھوڑ کر آ جاؤ. اس کی خواہش پوری. کہا مجھے جلدی نکالو، مجھے بندہ مارے گا. بلاد ہند میں وہ چھوڑ کر آیا، ادھر گیا جا کر. تھوڑی دیر بعد سلیمان علیہ السلام فارغ ہوئے کسی کام سے، ادھر سے
ملک الموت آ گیا، انسانی شکل میں آ کر بیٹھا، کہتا ہے پیغمبر آج بڑا پریشان تھا میں، بہت پریشان تھا میں، آج مجھے اتنی پریشانی ہوئی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ کہا کیا؟ کہا جی میرے پاس فائل میں لکھا ہوا ہے فلاں ابن فلاں کی روح نکالنی ہے اتنے وقت میں، چند سیکنڈ تھے، چند لمحے تھے، اور نکالنی بلاد ہند کے فلاں شہر میں۔ میں نے اس بندے کو تلاش کیا کدھر ہے، تو وہ بیٹھا ہوا تھا آپ کی مجلس میں۔ میں حیران ہو گیا، یا اللہ ادھر نبی کی مجلس ہے، مداخلت بھی نبی کے سامنے میں نہیں کر سکتا ہوں، فرشتے نبیوں کے خادم ہوتے ہیں، اچھا میں مداخلت بھی نہیں کر سکتا، بندے کو اٹھاؤں، بندہ ادھر ہے، مجھے روح نکالنے کا حکم دیا بلاد ہند میں، یہ بلاد ہند میں کب جائے گا، میں کب روح نکالوں گا، اللہ کا امر پورا کرنا میں نے، اللہ نے تو مجھے آرڈر دیا وہ فائل میں۔ کہتا ہے میں بڑا حیران، یا اللہ یہ مصیبت بیٹھی ہوئی ہے، میں کیسے اس کی روح نکالوں؟ میں اس کو گور گور کر دیکھتا رہا۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے، کہا پھر خدا کا بندہ تو نے بندے کو ڈرایا، وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے مجھے ہوا کو حکم دے مجھے بلاد ہند چھوڑ کر آئے، میں تو بلاد ہند بیٹھ چکا ہوں۔ سو آگے سے فرشتے نے کہا میں روح نکال کر آ چکا ہوں، میں روح نکال کر آیا ہوں، وہ ادھر پہنچا، میں نے روح نکالی، میں واپس آپ کے پاس پہنچا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج میں پریشان بہت ہوا ہوں۔ یہ کہاں لکھی ہوئی تقدیریں؟ یہ فائل دی جاتی ہے، فائل سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ فائل لیلۃ القدر میں دی جاتی ہے، اور ہمارے لوگوں نے کہہ دیا شب برات تقدیر کی رات ہے، فیصلے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، رشتے بھی ہوتے ہیں، فلاں بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، ساری باتیں اپنی طرف سے۔ میری باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ اور بات وہ کرو جو قرآن میں حدیث میں، اپنی طرف سے خدا کا بندے ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں اب پھر اگلی بات ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا، وہ تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ شب برات ہوتی ہے 14واں دن گزرا 15ویں کی رات، آج 14 دن گزر گئے، آج 15ویں رات ہے۔ میری بات سمجھا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا نے حدیث میں شب برات نہیں ہے، نصف شعبان آیا ہوا ہے حدیث میں، نصف شعبان ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اللہ کی رحمت زیادہ اترتی ہے۔ بس میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ برکت زیادہ ہوتی ہے، رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ پھر آگے روایت میں آتا اما عائشہ صدیقہ خود بیان فرماتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیان فرماتی ہیں کہ نصف شعبان کے والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تھے، میرے پاس تھے، رات کو آئے تھکے ہوئے، خدمت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے آرام کرنے لگ گئے، میں بھی آرام کر گئی، سو گئی، اچانک جاگی تو میرے پاس نبی نہیں تھے۔ میں نے ہاتھ ادھر ادھر مارا کہ یہ لائٹیں تو نہیں تھیں کہ نفل پڑھ رہے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، میں نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، مجھے کمرے میں نہیں ملے۔ پھر میں نے دروازہ کھولا، آگے سے کنڈی نہیں تھی، جس سے مجھے سمجھ آئی نبی باہر نکلے۔ ہو سکتا ہے کسی ازواج مطہرات کے گھر میں گئے ہوں، میں ایک بیوی کے گھر کے باہر کان لگایا، محسوس ہوا اندر نہیں ہے، اندر زوجہ محترمہ آرام کر رہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری تیسری تردد ہوا، اور اسی تردد کے بعد فرماتی ہیں کہ میں کہا یا اللہ کدھر گئے نبی، جدھر سے اللہ ہمیں بھی وہاں لے جائے، بار بار مسجد نبی بیت اللہ، اللہ بار بار لے جائے۔ عائشہ صدیقہ کے کمرے کے ساتھ ہی جہاں سے جبریل آتا تھا، اس کو آج کل بھی وہاں باب جبریل نام رکھا ہوا ہے، یہ باب جبریل، باب دروازے کو کہتے ہیں، جبریل والا گیٹ یہ دوسرے لفظوں میں۔ تو میں نے کہا ادھر سے جبریل آتا رہتا تھا، میں بھی ایسے باہر نکل گئی ہوں، جیسے باہر نکلی پار جنت البقیع ہے، وہاں سے مجھے کوئی کراہنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی رو رہا ہے، میں نے غور سے سنا، مجھے محسوس ہوا اللہ کا نبی رو رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلی گئی بقیع غرقد میں، وہاں میں چلی گئی، اللہ کا نبی رو رو کر دعا کر رہا ہے، یا اللہ یہ جو میرے بھائی تھے، میرے ساتھ مسلمان ہوئے، میرے ساتھ دین کے غلبے کے لیے کام کیے، دین کی خدمت کی، آج دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کو معاف فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اور جو میرے مسلمان بھائی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تو اسی کے دوران میں دعا سنتی رہی، تڑپ کر نبی نے دعا کی ہے، نبی دعا کر کے آنے لگے، میں نے کہا بس سمجھ آ گئی، میں تے چلی ہوں کہ میں پہلے جا کر کمرے میں چپ کر کے لیٹ جاؤں گی تاکہ نبی کو نہ پتہ چلے، تاکہ نبی کو پتہ نہ چلے۔ یہ صحابہ کا یہ ویژن تھا کہ ہر چیز جاننے والا اللہ ہوتا ہے، اگر ہر چیز نبی جانتے تو پھر چھپنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو میں چلنے لگی، تو یہ بات کہ میں نبی سے جلدی چلی جاؤں،
یہ یاد رکھنا نبی کا ایک معجزہ خدا نے دیا ہوا تھا. جو بندہ نبی کا مقابلہ کرتے ہوئے چلے نا وہ نیچے ہو جاتا تھا, نبی بالا ہو جاتے تھے, بالا کامیاب. اب عائشہ کہتی میں طے چلنے لگی نا, چاندنی رات تھی. چاندنی رات تو ہے خدا کا بندہ, آج نصف شعبان ہے نا, چاند تو جوبن پہ ہے. تو وہ نبی کا سایہ مجھے نظر آتا وہ آ رہا ہے. میں اور طے چلتی, میں طے چلی. میں جوان تھی, نبی بوڑھے تھے, نبی 62 سال کے تھے. تو نبی میں جیسے کمرے میں پھولا ہوا سانس پہنچی, پیچھے نبی بھی پہنچ گئے. یہ نبی کا معجزہ. کوئی بندہ نبی کے ساتھ جہاد میں بھی چلتے ہوئے جاتا ہے, میں دیکھتا ہوں نبی کتنے طے چلتے, میں طے چلتا ہوں یا نبی طے چلتے. یہ بندہ طے چلتا رہے, نبی آرام چال میں چلتے, نبی آگے نکل جاتے تھے. یہ بندہ اور دوڑ لے گا, نبی پھر بھی آگے ہی ہوتے تھے. تھا ہی آگے. یہ امام الانبیاء ہے. اور بڑے لمبے قد والا بندہ کھڑا ہو جائے نا کہ میں آئندہ آنے والے لوگوں کو بتاؤں گا نبی کا قد کتنا ہے, میرا قد لمبا ہے, نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ میں بتاؤں گا کہ میرا قد اونچا تھا یا نبی کا یا برابر. نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے, اونچے قد والا عام طور پر عمر اونچے قد کا تھا, نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا اس کو نبی اونچے نظر آتے تھے, خود نیچے. یہ نبی کا تھا ہی اونچا, وہ تھا ہی وہ امام سب سے آگے ہوتا تھا. عائشہ کہتی میں پھولی سانس پھولا ہوا لیٹی, نبی آ گئے. کہا کیا بات ہے عائشہ, سانس پھولا ہوا ہے؟ نبی کا سانس نہیں پھولا. واہ معجزہ تھا یہ نبی کا. فرمایا, عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ تھا, میں تو گئی تھی تو آپ بقیہ غرقت میں. فرمایا عائشہ میں آج رات رحمت اللہ زیادہ تھی, بخشش کا والی رات تھی. یہ بات حدیث میں آئی ہے, میں وہ بیان کرتا ہوں, باقی ہمیں نہیں آتا ہے رات وہ یا بس اچار کہ بخشش والی رات تھی, رحمت والی رات تھی. میں نے سوچا, میں نے دین کا اعلان کیا, کلمے کا اعلان کیا, قرآن کا اعلان کیا. میرے ساتھ کئی لوگ جڑے ہیں جو دین کی خدمت کرتے کرتے کوئی فوت ہو گیا, کوئی بقی کے اندر بقی غرقد میں دفن ہے, کوئی کہاں شہید ہوا, کوئی کہاں شہید. میں نے جا کر اللہ سے ان کی بخشش مانگی ہے, ان کا جنت مانگا ہے. اور باقی اپنی امت کے میرے ساتھی جتنے فوت ہو گئے میں نے ان کے لیے بخشش مانگی ہے. اس رات اللہ کی اتنی مغفرت اترتی ہے, قبیلہ بنو تغلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں اللہ مغفرت فرماتے ہیں بندوں کی. اور بکری ایک ہو اس کے بال کتنے ہوں گے, بکریوں کا ریوڑ ہو کتنے ہوں گے. لیکن حدیث میں آتا ہے قبیلہ بنو تغلب, قبیلے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, بے شمار لوگ. ہر آدمی کا ریوڑ, ہر آدمی کے ریوڑ کو گن پھر پتہ چلے گا. گویا آج رات اللہ کی بخشش والی رات ہے. اتنا حدیث میں آیا. اللہ سے بخشش مانگو, اپنے گناہوں کی مانگو, دوسرے بھائیوں کی مانگو, ساری امت کی مانگو. اس وقت تو مدلدل میں ہے. اب ہم نے کیا کیا, کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر پٹاخے بجاؤ جی, شب برات کے اوپر پٹاخے بجتے تھے. شیطان جو کہتا ہے وہ کام دوڑ کر کرتے ہیں, اور پھر کچھ اور بھی کر لیتے ہیں, کچھ اور بھی کر لیتے ہیں. بس یہ حدیث میں آتا ہے دعا ہے. نمبر 2 اللہ کی رحمت والی رات ہے, بخشش والی رات ہے. اپنی بھی بخشش کی دعا کرو, اپنے اعزاء اقارب کی بخشش کی دعا کرو, اللہ سب کو معاف فرمائے. دعا والی رات ہے. نفل پڑھتے ہو تو تمہاری مرضی ہے, پڑھو, ہم نہیں روکیں گے. بس یہ شب برات ہے. اس رات تقدیر کے فیصلے ہوں گے, میں نے یہ کرانا ہے, میں نے یہ کرانا ہے, میں نے یہ کرانا ہے. یہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی, وہ بھی تقدیر وہ ہوگی جو پہلے سے لکھی ہوئی, اللہ فائل تھماتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے بس. اور اس کے علاوہ پمفلٹ کبھی دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر پہلے 2-3 بچی مجھے آئے گی, کہتا ہے وہ فوٹو دے دو, کاغذ دے دو جن میں نفلوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے, کیسے کیسے پڑھیں. میں نے کہا بچے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں, ہمارے پاس اور ہی نظام ہے. وہ کسی نے چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع کیے ہیں, کسی نے چھوٹے چھوٹے فوٹو اسٹیٹ شائع کیے ہیں, اپنی طرف سے مارا ہوا ہے. اتنے نفل پڑھو, ایسے پڑھو, یوں پڑھو, اتنی صورتیں پڑھو, یوں پڑھو. نہ خدا کا بندہ, یہ تکلف کی ضرورت ہے. جتنا تمہیں ذکر آتا ہے وہ ذکر کرو, قرآن آتا ہے قرآن پڑھو, نفل 2 پڑھو, 4 پڑھو, رو کر اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. یہ بخشش والی رات ہے, رو کر اللہ سے مانگنے کی ہے, بس اتنے ہیں. اور دن کا روزہ, صحیح حدیث میں دن کے روزے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا, ضعیف روایتوں میں ملتا. ضعیف روایت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے, سنت نہیں سمجھا جائے. کوئی رکھے گا تو ہم اس سے کچھ کہیں گے نہیں, اللہ ثواب دے دے گا. لیکن سنت بنانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ صرف 15 کا نہیں, 13, 14, 15, 3 دن ایام 20 کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں, وہ رکھنے چاہیے. سمجھ آ گئی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کاری صاحب جلدی کر لیتے, اور کوئی بات کوئی ساتھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم